اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قبل اس کے کہ میں انتہائی مختصر سے وقت میں اپنی معروضات آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کروں، دل سے دعا کیجیے کہ خلاق عالم جل جلالہ و اعظم برہانہ مجھے حق و صداقت کے ساتھ بات کہنے کی، پھر مجھے اور آپ کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الواقعہ کے بارے میں لکھا ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو شخص بھی رات سونے سے پہلے اس کو ایک بار پڑھ لے گا اس کے گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں آئے گا، کبھی اس کے گھر میں فاقہ نہیں آئے گا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی 2 بیٹیاں تھیں اور آپ بوڑھے ہو چکے تھے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ آپ کے لیے کوئی وظیفہ مقرر کر دیا جائے کہ آپ بڑھاپے کو پہنچ چکے ہیں، آپ کی 2 بیٹیاں ہیں، تو کیوں نہ کل کو ان کے لیے کوئی مشکلات پیش آئیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہتے ہوئے روک دیا کہ میری بیٹیوں کو سورۃ الواقعہ اچھے طریقے سے آتی ہے، اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنا ہے کہ جو شخص بھی رات کو سورۃ الواقعہ پڑھ کر سوئے گا اس کے رزق میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر آپ امیر ہونا چاہتے ہیں تو گھر میں داخل ہوتے وقت سب سے پہلے سلام کریں، اس کے بعد خاموش رہیں اور سورۃ اخلاص اور ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ آپ اس کی وجہ سے آپ کے ہمسائے بھی امیر ہو جائیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ درود شریف کی بہت برکتیں ہیں، بیماری ہو درود شریف پڑھنے سے پریشانیاں ختم، درود شریف پڑھنے سے پریشانیاں ختم، بیماریاں ختم، ٹینشنیں ختم، مال میں برکت، عزت میں برکت، ہر چیز میں برکت، ہر چیز کا علاج درود شریف کے اندر ہے، اور ذکر الہی دونوں کا ماشاءاللہ بڑا ہی ثواب ہے۔ آئیے ہم سورۃ الواقعہ کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ اب واقع ہونے والی کیا ہے؟ کسی کو کوئی پتہ نہیں کیا ہے یہ چیز واقع ہونے والی۔ یہ قیامت کا منظر ہے، جب آئے گی نا قیامت، اللہ تعالیٰ اس کو بتا رہا ہے کہ جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی، لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی گنجائش کی بات نہیں ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے اس کے اندر، یہ واقع ہو کر رہے گی۔ یہ قیامت کا دن ہے، یہ جو قیامت آئے گی، یہ جو سور پھونکا جائے گا، یہ ہو کر رہے گا سب کچھ۔ خافضۃ الرافعہ، کسی کو بلند کر دے، کسی کو پست کر دے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے، چاہے کسی کو بلندیوں پر لے جائے، چاہے کسی کا نام ہمیشہ ہمیشہ رکھے، چاہے کسی کا نام ملیا میٹ کر دے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایسی پاک ذات ہے جس کو چاہے عطا کر دے، جس سے چاہے چھین لے، جس کو چاہے عزت سے نواز دے، جس سے چاہے ذلیل و خوار کر دے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہیں ہے۔ اذا رجت الارض رجا، اور جب زمین تھر تھر کانپنے لگے گی، زمین لرزے گی، بھونچال آئے گا، یہاں تک کہ پاش پاش کر دی جائے گی، ٹکڑے ٹکڑے کر دی جائے گی، ذرات بن کر اڑا دیے جائیں گے۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے،
یہ کو ہمالیہ، کو ہندو کش، کو کراکرم، K2، ماؤنٹ ایوریسٹ جیسی بلند ترین چوٹیاں ریزہ ریزہ اس طرح ریزہ ریزہ ہو جائیں گی کہ جس طرح کسی روم میں روشن دان بنا ہوا ہو، اور گرمیوں میں یا سردیوں میں آپ دیکھیں وہاں سے دھوپ کی جب روشنی پڑتی ہے تو وہ کمرے میں انٹر ہوتی ہے تو مٹی کے ذرات نظر آتے ہیں۔ جب ہم ان کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں نا اور دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، سوچیں جس دن پہاڑ نہیں بچیں گے تو گھر، گاڑیاں، آج اتنا بینک بیلنس، آج پیسے، ان کی کیا اوقات ہوگی؟ وہاں پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، زمین ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ فَقَانَتْ حَبَاءً مُبَثًّا، پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے رزون کی دھوپ میں باریک ذرے اور پھیلے ہوئے۔ ابھی میں نے بتایا ہے کہ جس طرح باریک ذرے ہو جائیں گے، ہاتھ میں بھی نہیں آئیں گے، اور انسان کو ہر چیز کو زمین سے باہر نکال دیا جائے گا، اور ایک آواز لگے گی، سارے اپنے رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اور تم 3 قسم کے ہو جاؤ گے۔ آج تو ہم مختلف قوموں میں بٹے ہوئے ہیں نا، وہ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچی، سندھی، پنجابی، سرائکی، ملک، خان، چودھری، رندھاوا صاحب، گل صاحب، میاں صاحب، ملک صاحب، آج ہم جام صاحب، کئی قوموں میں بٹے ہوئے ہیں۔ یہ تو میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں نا، باقی ممالک میں بھی ایسے ہی بٹے ہوئے ہیں سارے لوگ۔ کہا اس دن صرف 3 قسم کے ہو جاؤ گے، صرف 3 قسم، باقی ساری قسمیں ختم۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، کہا داہنی طرف والے، یہ دائیں طرف والے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے دائیں طرف والی! کیا وہ جنت کی عیش و عشرت میں دائیں طرف والے خوش ہوں گے اس دن! جنت کے اعلیٰ مقامات، ایسی جنت تیار ہے جن کے نیچے سے نہریں رواں دواں ہیں، باغات جن کے نیچے سے نہریں، دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، آب کوثر کی نہریں، آب حیات کی نہریں، نوجوان خدمتگار، یہ آگے آنے والا ہے، یہ آگے آنے والی ہیں ساری چیزیں۔ کہا کیا ہی بات ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے دائیں طرف والوں کے لیے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، بائیں ہاتھ والے۔ افسوس، افسوس، کیا ہی عذاب میں ہیں بائیں ہاتھ والے۔ اللہ اکبر! دائیں ہاتھ والے، سبحان اللہ، کیا عیش و عشرت کی زندگی! بائیں ہاتھ والے، کہا افسوس، کیا ذلیل و خوار ہوں گے بائیں ہاتھ والے۔ والسابقون السابقون، اور جو سبقت لے گئے وہ تو سبقت ہی لے گئے۔ وہ کون ہیں سبقت لینے والے؟ انبیاء، صحابہ اکرام، اہل بیت، اولیاء، شہداء، صدیقین، یہ ہیں وہ جو سبقت لے گئے۔ جو سبقت لے گئے نا جی، وہ تو سبقت ہی لے گئے، وہ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقامات میں ہوں گے سب سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب بھی مانگا کرو جنت الفردوس مانگا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ میرا گھر بھی اسی جنت کے اندر ہے۔ ساری جنتیں نبی کی ہیں، ہر چیز کا وہ مالک ہے، لیکن اسپیشل گھر جنت الفردوس میں ہے آپ کا، تو آپ بھی جنت الفردوس مانگا کریں تاکہ نبی کے ساتھ آ جائیں۔ نبی کے ساتھ والا گھر ہمارا ہونا کیا ہی بات ہوگی، سبحان اللہ۔ اولئک المقربون، یہی وہ لوگ ہیں مقرب جو اللہ کے قریب ہی ہوں گے۔ پھر یہ مقرب لوگ ہیں، قرب پانے والے لوگ جو اللہ کے قریب ترین ہوں گے۔ کیا بات ہے یار، سبحان اللہ۔ فی جنات النعیم، چین کے باغوں میں ہوں گے،
چین کے بعد کوئی پریشانی نہیں ہوگی وہاں، جو چیز سوچیں گے وہ مل جائے گی۔ لیکن دنیا میں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، دنیا میں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، ایسے نہیں یہ سب کچھ ملے گا، تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑے گی۔ صبح نماز کے لیے اٹھنا پڑے گا، 5 نمازیں ادا ہونی چاہیے، قرآن پڑھنا پڑے گا، اچھے کام کرنے پڑیں گے، پھر یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ سلۃ من الاولین، اگلوں میں سے ایک گروہ، مطلب جو آگے والے ہیں، جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ اب میں بیٹھا ہوں، مجھ سے پہلے سارے اگلے ہو گئے، اگلوں میں بہت زیادہ لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے۔ وقلیل من الآخرین، اور پچھلوں میں تھوڑے، اب میں پیدا ہو گیا، اب جب کوئی اور سٹڈی کرے گا اس کو، تو مثال کے طور پر کوئی 50 سال کے بعد اس کو سٹڈی کرے گا تو میں گزر چکا ہوں گا، میں اگلوں میں شامل ہو گیا، کوئی اور آئے گا تو وہ پیچھے والوں میں آ جائے گا، اسی لیے کہا کہ اگلوں میں زیادہ ہیں، جو بھی آئے گا پڑھے گا تو وہ یہ کہے گا اگلے زیادہ ہیں اور پچھلے کم، پچھلوں میں تھوڑے ہوں گے۔ تو آئیے آج اس کے ساتھ جڑ جائیں، راہ خدا میں خرچ کرنا سیکھ لیں، نمازیں پڑھیں، باوضو رہیں، اور ایک شخص چاہتا ہے میں باوضو مروں، بھائی باوضو رہو گے تو مرو گے نا باوضو، ہر کسی کی خواہش ہے کہ میں سجدے میں مروں، بھائی نماز پڑھو گے تو سجدے میں مرو گے نا، پھر نمازیں بھی پڑھو، پھر دعائیں مانگو، انشاءاللہ مسجد میں موت آئے نا، مسجد میں نماز جا کر 5 وقت کی ادا کرو گے تو مسجد میں موت آئے گی نا، کھیلتے سارا دن تاش ہو، منہ میں رکھتے سارا دن بیڑی ہو، مرنا مسجد میں چاہتے ہو، کام بھی تو وہی کرو نا، پھر ہی ویسی موت آئے گی، اور آخر میں وہی اپنے حصے کی شمع جلائیں، جہاں تک آپ سے گزر جائے گی یہ دنیا، اس دن انسان سوچے گا کاش کوئی اچھا کام کیا ہوتا، کاش جیتے جی کوئی نیکی آگے بھیجی ہوتی، کاش میں مٹی ہو جاتا، کاش موت میرا کام تمام کر دیتی، میں ہوتا ہی نہ، میں پیدا ہی کیوں ہوا۔ تو بہتر ہے کہ آج اچھے کام کر لیں، سب سے افضل آپ ہیں، سب سے افضل آپ کو پیدا کیا گیا ہے، تعلیم کے اوپر خرچ کر دیں، پاکستانی قوم انشاءاللہ ایک ایسی قوم بنے گی کہ ہم دیکھیں گے، پھر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، دنیا میں حکومت ہماری ہوگی، ہم بیٹھ کر فیصلے کریں گے، پھر انشاءاللہ کھانے پر زور نہ دو، تعلیم کے اوپر زور دو، ہمارا تعلیمی نظام بڑا ناقص ہے، یہاں جو آکسفورڈز، جو او لیول اے لیول برطانیہ کے سبجیکٹس ہیں ختم کرو، اور ایسا تعلیمی نظام بنائیں کہ امریکہ والے، آسٹریلیا والے، برطانیہ والے ہم سے پڑھنے آئیں، کیوں؟ کیونکہ قرآن ہمارے پاس ہے، علی ہمارے پاس ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولیاء اکرام، اہل بیت، صحابہ اکرام کی زندگی، سب کچھ تو ہمارے پاس ہے، کتابیں ان کی پڑھتے ہیں، کبھی کامیاب نہیں ہوں گے ایسے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔